بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک بڑا کنٹروورشل قسم کا ہے، لیکن آپ ٹھنڈے دل سے ایک دفعہ میری بات سن لیجئے۔ ہم آپ سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چھوڑ دیں پاکستان کو، ایک نہ ایک دن تو آپ نے چھوڑنا ہی ہے۔ اگر آپ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے اور ایون ملک کے لیے، ملک کی سکت نہیں رہی بہت زیادہ لوگوں کو پال سکے۔ اب ہمیں ملک کو پالنا ہے تو ہمیں پاکستان کو چھوڑ کے جانا پڑے گا اور پیسے بھیجنے پڑیں گے تاکہ ملک کسی قابل بن سکے۔ آپ پاکستان کو چھوڑیں یا نہ چھوڑیں، پاکستان کب کا آپ کو چھوڑ چکا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے اور ہمارا پورا ملک بند ہو جاتا ہے۔ ہمارے اپنے وزیر خزانہ بولتے ہیں کہ 190 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے ایک دن کے لیے اگر ملک بند ہو جائے۔ 675 ملین ڈالر بنتے ہیں۔ پورا ملک بند کر دیتے ہیں، روڈ کھود دیتے ہیں اور کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ 4,500 بندے، 4,360 ٹو بی ایگزیکٹ بندے ہیں جن کا روز پاکستان میں انتقال ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر باتیں ان کی میتیں جانی ہیں، ان کے جنازے پڑھنے ہیں، ان کو کہیں نہ کہیں دفن تو ہونا ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لاشیں روڈ پہ پڑی رہیں، گھر پہ پڑی سڑتی رہیں، 18 گھنٹے لوگوں کے جنازے لیٹ ہو جائیں اور کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ جنازے کو دفن کیا جانا ہے، اور یہ بڑا جلدی کا کام ہوتا ہے۔ پاکستان کے اندر 24 لاکھ اسٹوڈنٹ یونیورسٹیز میں، اسکولوں میں، کالج میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں روز کے، کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ 7-8 لاکھ بچے مدرسے جاتے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ 4 کروڑ لوگ کسی نہ کسی جاب کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ 2,30,000 پاکستان میں ڈیلی کے بندے ہیں جن کو میڈیکل اٹینشن چاہیے ہوتی ہے، کسی ہسپتال، کسی کلینک، کسی ڈاکٹر کے پاس اپوائنٹمنٹ میں جانا ہوتا ہے، اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ جو ریاست آپ کی کسی بھی چیز میں پرواہ نہیں کرتی، وہ آپ کو کب کی بھلا چکی ہے، اور وہ یہ بات بھی بھول چکی ہے کہ وہ آپ کو بھلا چکی ہے۔ تو آپ پاکستان چھوڑ دیجئے، دنیا کھلی ہوئی ہے آپ کے پاس، آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آپ ملک کے لیے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، آپ باہر جا کے ریمیٹنس بھیجیں گے نا، ریمیٹنس کس کو ملے گی؟ گورنمنٹ کو تو نہیں ملے گی، اس پہ تو ٹیکس بھی نہیں ہے۔ وہ آپ کی فیملی کو ملے گی، آپ کی بیوی کو ملے گی، آپ کے بچوں کو ملے گی، آپ کے رشتہ داروں کو ملے گی۔ وہ آگے پڑھ سکتے ہیں، وہ کوئی کاروبار کر سکتے ہیں، وہ کوئی گھر خرید سکتے ہیں، بجلی نہیں ہے تو جنریٹر لے سکتے ہیں، سیکورٹی گارڈ رکھ سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، آپ کسی غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، دیکھیے اگر آپ ملک میں سیٹ ہیں، آپ بیوروکریٹ ہیں، آپ کے پاس آلریڈی کسی ملک کا پاسپورٹ موجود ہے، اچھے خاصے پاکستان میں بڑی پوسٹوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی 6,000 لوگ ایسے ہیں جن کے پاس فورن پاسپورٹ ہے۔ کون سا بڑا پچھلا ہمارا چیف جسٹس ہے یا چیف آف آرمی اسٹاف ہے یا کوئی بڑا بیوروکریٹ ہے جو ملک سے باہر نہ ہو؟ ریٹائرمنٹ کے بعد ریٹائر ہوتے ہیں، ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، بیوی بچے ویلے ہی باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کوئی بیوروکریٹ ہیں، کوئی بڑے صاحب ہیں، تو آپ پاکستان میں رہیں، پاکستان جنت ہے، پورا ملک آپ کے لیے ہے، آپ کے قدموں کے نیچے بچھا ہوا ہے، آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بڑے بزنس مین ہیں، آپ کا کاروبار سیٹ ہے، تو بھی آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ میڈیا پرسن ہیں، آپ اینکر ہیں، آپ لاکھوں میں تنخواہ لیتے ہیں، تو بھی ملک سے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بات کر رہا ہوں عام لوگوں سے۔ اگر آپ کو بڑی مشکل سے مہینہ پورا ہوتا ہے، بڑی مشکل سے اپنے خرچے نکال پاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ بچوں کی شادی کیسے کریں گے، سمجھ میں نہیں آتا پڑھائی کیسے کریں گے، سمجھ میں نہیں آتا ماں باپ کا علاج کیسے کروائیں گے، ان کو حج پہ کیسے بھیجیں گے، سمجھ میں نہیں آتا آگے ماسٹرز پی ایچ ڈی کیسے کریں گے، بچوں کو کیسے پڑھائیں گے، تو ملک سے باہر نکل جائیے۔ ہماری ایک ویب سائٹ ہے ویزا برج، اس پہ جائیے، سی بی اپلوڈ کرے، وہ دنیا کے 2500 سے اوپر ویزا پروگرامز اور 200 ملکوں کو کمپیئر کر کے آپ کو بتا دے گا کون سا ملک آپ کے جانے کے قابل ہے، جہاں پہ آپ کو ویزا ملنے کے چانسز ہیں، جہاں پہ آپ کو پڑھائی کے چانسز ہیں، جہاں پہ آپ کی فیملی آگے گرو کر سکتی ہے، جہاں پہ آپ کو اچھی جاب مل سکتی ہے۔ اس کو یوز نہ کریں، کسی اور ٹول کو یوز کر لیں۔ میں نے چلو چلو کی پوری سیریز بنائی ہے، لیکن اس ملک کے اوپر بیٹھ کے سوائے کڑنے کے، سوائے رونے کے، لوگوں کو گالیاں دینے کے، ہمارے ٹیکس کھا جاتے ہیں، یہ ہوتا وہ ہوتا ہے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم بچپن سے سنتے ہیں بھیا کہ ملک ہو جائے گا، ابھی الیکشن ہوں گے پھر ٹھیک ہو جائے گا، ابھی فلاں کی گورنمنٹ آئے گی ٹھیک ہو جائے گی، ابھی فلاں کی گورنمنٹ آئے گی تو ٹھیک ہو جائے گی، ابھی پاکستان ایسے ترقی کرے گا، ایسے کرے گا۔ 40 سال تو ہماری عمر ہو گئی، اور ہمارے باپ دادا بھی یہی سنتے ہوئے آئے تھے۔ تو 70-75 سالوں سے جو چیز نہیں ہوئی، وہ کس طریقے سے مان لی جائے کہ اگلے 5-10 سالوں میں ہو جائے گی؟ 2 قدم آگے بڑھیں گے، پھر کوئی صاحب آ جائیں گے، پھر 4 قدم پیچھے چلے جائیں گے، آپ اور میں وہیں کے وہیں رہیں گے۔ تو یہ ڈیسیشن جو لوگ آپ نہیں کر پاتے کہ جائیں یا نہ جائیں، تو ایک ڈیسیشن کر لیجئے۔ اگر ملک میں رہنا ہے تو پھر آرام سے سر جھکا کے کام کریں، باقی چیزوں کو چھوڑ دیجئے، ایکسپیکٹیشن زیرو کر دیجئے۔ ریاست آپ کو بھلا چکی ہے، اور اس بات کو بھول چکی ہے کہ وہ آپ کو بھلا چکی ہے، تو بعد میں رونا دھونا بند کر دیجئے۔ اور اگر آپ کو پریشانی ہے، کڑن ہے، اور اس میں رہنے میں مسئلے پیش آ رہے ہیں، تو ملک کو چھوڑ دیجئے۔ ملک آپ کو چھوڑ چکا ہے۔ ہو سکتا ہے کڑوی کڑوی باتیں زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور سمجھ میں آ جائیں، ہو سکے
تو میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔